بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جناب، کل بڑا اہم کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ہوا آزاد جموں کشمیر میں، جو کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ان کی زیر صدارت ہوا، لیکن سردار تنویر الیاس گروپ ایک بار پھر جو ہے وہ اس میں غیر حاضر رہا۔ لیکن اس میں دو یعنی ماجد خان اور دیوان چغتائی جو ہیں وہ شاید اس گروپ سے نکل گئے ہیں یا نہیں نکلے، یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پھر اس میں بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں، اس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اصل میں سردار تنویر الیاس گروپ جو ہے یا سردار تنویر الیاس ابھی تک یعنی وہ سیٹسفائی کیوں نہیں ہوئے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ اب بات یہاں تک ہو رہی ہے کہ 25 جولائی کے بعد، اب 2 ماہ گزرنے کے بعد ابھی تک جو ہے وہ کابینہ ہی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی، تو پھر آگے عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ عامر محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ عامر صاحب، کابینہ کا اجلاس ہوا کل، کیا دیکھا ہے آپ نے کہ یہ گروپ کہاں پہ رہا؟ دیکھیے، ایک تو کابینہ کے اجلاس کی جو سب سے اہم بات تھی، کابینہ کا پہلا اجلاس تھا جس میں انہوں نے اپنی چیزوں کا تعین کرنا تھا، مستقبل کے ٹارگٹس کا تعین کرنا تھا، اور اس میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا کہ جی پہلے مرحلے پہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے، اس کی تیاری کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں احتساب کے نام پر بننے والی تحریک انصاف کی حکومت نے احتساب ایکٹ میں ترمیم کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے ایک کمیٹی قائم کی، جس میں وزیر قانون کی سربراہی میں اور کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل کیے کہ احتساب کے عمل کو مؤثر اور غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے انہوں نے وزیر اطلاعات اور وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی۔ اس کے علاوہ ڈاک ملازمین جنہیں فاروق اعظم صاحب جاتے ہوئے کنفرم کر گئے تھے ایک ایکٹ کے ذریعے، تو اس کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم فیصلہ ہوا، کیونکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور ہزاروں لوگ متاثرین بھی ہیں، کیونکہ جب آپ گریڈ 17 کے لوگوں کو ڈاک پہ یا چھوٹے ملازمین کو وہ کر دیں گے تو پبلک سروس کمیشن اور این ٹی ایس کرنے والے اور میرٹ پہ جتنے لوگ آزاد کشمیر میں میرٹ کے متمنی ہیں وہ سارے کے سارے اس کیوں میں لگے رہ جائیں گے۔ جن کے پاس میرٹ نہیں تھا، جن کے پاس سفارش نہیں تھی، تو فاروق اعظم صاحب نے یا ان کی حکومت نے جب اپنے من پسند لوگوں کو لگایا، اگر وہ تعینات، اس حوالے سے بھی ایک بہت ہی اہم کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے وزیر خزانہ صاحب کی سربراہی میں۔ تو اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا تعین کر لیا جائے کہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں انہیں کیسے اچیو کیا جائے گا۔ اجلاس کی دوسری اہم بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب یا نو نامزد صدر جو ہیں تنویر الیاس صاحب اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے بھی کابینہ کا یہ جو اجلاس ہوا تھا، تعارفی اجلاس، اس میں بھی نہیں گئے تھے، اور ایک بار پھر جو ہے وہ نہیں گیا۔ حالانکہ اس دن جب انہوں نے اپنا اجلاس کیا تھا پارٹی کا، تو اس میں انہوں نے یہ عندیہ دیا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ جو میری وزارتیں ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ شاید وہ ابھی اور جو ہے وہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں اور ڈو مور کی پالیسی پہ۔ کہا جا رہا ہے کہ داخلہ وہ چاہتے ہیں جو بھی ہے مل جائے، اس پہ اختیارات ہوں یا نہ ہوں، تو کیا وہ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بلیک میل کر لیں گے؟ دیکھیے اگر تو داخلہ اختیارات کے بغیر چاہیے تو تنویر الیاس صاحب کو وزارت داخلہ دے دینی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے نام کے ساتھ صرف وزیر داخلہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے، انہیں دے دینی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جو وزارت داخلہ یہ مانگ رہے ہیں اس میں سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اور چیف سیکرٹری ماتحت ہوتا ہے، سیکرٹری داخلہ کے ماتحت آئی جی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ حکومت کے اوپر اور پولیس کے اوپر انتظامی کنٹرول چاہتے ہیں، اور پارٹی پہ بھی انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کے سارے جو سسٹم ہے وہ وفاق کی جو پاورز ہیں چیف سیکرٹری کے پاس، وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو پاور ہیں وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا امکان بالکل نہیں ہوگا کہ وہ انہیں اس طرح کی وزارت دے دی جائے۔ اور جو وزارت، جس وزارت کی آپ کہہ رہے ہیں سمبولک وزارت، تو وہ ایک ڈی ایس پی کے تبادلے کا اختیار جو آئی جی کے پاس ہے وہ شفٹ ہو جائے گا تنویر الیاس صاحب کے پاس۔ تو وہ ایک ڈی ایس پی کے تبادلہ یا آئی تھنک اس کی پروموشن جب ہو رہی ہوگی تو اس میں ان کا فیڈ بیک لیا جائے گا۔ تو وہ تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی سمبولک وزارت وہ سارے بھی دے دیں تب بھی۔ دیکھیں اب کیونکہ فوکس یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ پارٹی کے صدر ہیں اس وقت۔ دیکھیے نا، آپ شاید یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب
دیکھیں پہلے یہ لوگ تھے، جب پارلیمانی نظام آتا ہے نوید صاحب تو پھر اور صورتحال ہوتی ہے، جب لوگ اراکین مطمئن ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا اور یہ جو ان کی ٹیم ہے، ظاہر ہے ان کی اپنی ٹیم ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہ جو لوگ ہیں جو سوچنے والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی کمزوری ہے کہ ان لوگوں کو مطمئن نہ کر سکنا. ایک تو یہ بات ہے کہ مہینے بعد آپ نے وزارتوں کو پورٹ فولیوز دیے اور وہ بھی آپ اس میں بیلنس نہیں کر سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اکبر ابراہیم صاحب جو ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. اکبر ابراہیم صاحب پہلے ویسے سلطان گروپ میں تھے، ان کے گروپ میں تھے ہی نہیں. اب اکبر ابراہیم صاحب کو انہوں نے پہلے وزیر نے بنایا، وزیر بنا کے ان کے ساتھ بات کی کہ بحالیات کی وزارت انہیں دی جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں وزارت اگر بحالیات دے دی جاتی تو شاید وہ بھی ماجد خان صاحب کی طرح اور دیوان علی خان چغتائی صاحب کی طرح مطمئن ہوتے. اسی طرح اگر میر اکبر خان صاحب وزارت جنگلات کے متمنی تھے تو وہ خود بھی ہو جاتے. اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی شان سونی صاحب کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا، اگر علی شان سونی صاحب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کر لیے جاتے تو مقصد ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. بلکہ یہ گروپ جو ہے اگر تنویر الیاس صاحب کو بھی وزارتیں دیتے ہوئے مطمئن کر لیا جاتا تو وہ ایشو یہ ہے کہ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. وہ اب یہ بات کوئی آپ نہیں کہہ رہے، یہ بات کوئی میں نہیں کہہ رہا، خود جو ہے سیف اللہ نیازی جو پارٹی کے چیف آرگنائزر ہیں اور جو اس پارٹی کے وفاقی وزیر امور کشمیر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، وہ خود نجی محفلوں میں کوئی درجنوں سینکڑوں لوگوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ یار ہم کریں کیا. تنویر الیاس صاحب کے ہم نے اتنے پیسے لگوا دیے ہیں، انہیں وزیر اعظم بھی نہیں بنایا تو انہیں پارٹی پریزیڈنٹ بنانا پڑا. اب وہ سوچ رہے تھے کسی نہ کسی طرح وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں تنویر الیاس صاحب. تو تنویر الیاس صاحب میرے خیال میں اس کے اوپر وہ مزید پریشر بڑھا کے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے جو جتنی اور لیا جا سکتا ہے. دیکھیں نا اب یہ جو گروپ ہے یہ بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. اب اگر آپ یہ مقصد حیرت کی بات ہے کہ اب یہ کہ تنویر الیاس صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہے اور یہ شاید دنیا کے واحد پارٹی پریزیڈنٹ ہوں گے جن کی پارٹی برسر اقتدار ہے اور انہوں نے اس کے خلاف خود گروپ بنایا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس گروپ کے یہ واحد چیف آرگنائزر ہیں سیف اللہ نیازی صاحب اور یہ واحد وفاقی وزیر امور کشمیر علی مین گنڈا پور صاحب، جنہوں نے تنویر الیاس صاحب کے ذریعے خود عمران خان کی حکومت میں عمران خان کی جو چوائس تھی عبدالقیوم نیازی، ان کے خلاف انہوں نے سردار عبدالقیوم نیازی کی حکومت اور وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف گنڈا پور صاحب نے اور سیف اللہ نیازی صاحب نے تنویر الیاس صاحب کے ذریعے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. یہ حکومت کیسے گڈ گورننس دے سکتی ہے، یہ کیسے آگے چل سکتی ہے جس پارٹی کا صدر جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف معذرائی کر رہا ہو، جس پارٹی کا صدر جو ہے وہ اپنی حکومت میں ایک کابینہ میں ایک گروپ بنا کے بیٹھا ہو، جس پارٹی کا صدر جو ہے وہ کسی اور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جس پارٹی کا صدر جو ہے وہ بہت سارے اختیارات اور وزارتوں کا متمنی ہو. تو بہتر تو یہ تھا تنویر الیاس صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ نظام میں حکومت سنبھالتے، مشاورت دیتے، اپنا فیڈ بیک دیتے، حکومت کے اختیارات جو ہیں وہ انہیں اچھے طریقے سے دوسرے گروپس کو بھی مطمئن کرتے، اپنے گروپ کو بھی مطمئن کرتے اور آزاد کشمیر کی اس حکومت کو چلنے دیتے. آپ یہ دیکھیں نا پاکستان میں اس ہفتے جب پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھی ہیں یا ڈالر کا جو ریٹ اوپر گیا، یہ اکثر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. میں ہر روز جو ہے آنے والا دن جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے پاکستان میں مشکلات پیدا کر رہا ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان کی حکومت کو آزاد کشمیر کی حکومت کا ہوش ہی نہیں رہے گا. بالکل صحیح. اچھا عامر محبوب صاحب، یہ اگر دیکھیں اس میں کہ اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوا کینٹ کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب کا مستقبل خود کہا جا رہا ہے خطرے میں ہے. عمران خان خود گئے اور انہوں نے بھی ایک نئی ٹیم تشکیل دینے کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ میں فیصلے ہوئے ہیں ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلے کوئی ایک فیصلہ ایسا ہے کہ جو ہو جائے گا، یعنی سال کے اندر اندر بلدیاتی الیکشن کرانے کی بات کی گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف یہ لے گئے ہیں میرے خیال میں سیف اللہ نیازی صاحب کو تو بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے. سیف اللہ نیازی صاحب پارٹی عہدے کے اوپر شاید وہ بطور چیف آرگنائزر کام بھی کرتے رہے ہیں، باقی وہ وفاقی وزیر نہیں ہے.
وہ صرف پارٹی کے چیف آرگنائزر ہیں اور سینیٹر ہیں، اور کمپیریٹیولی جو ہے وہ ان کے وہ ہے کہ وزاداری کی وجہ سے یا یہ جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے وہ شاید فیصلہ نہیں کر پا رہے یا بولڈ ڈیسیژن نہیں لے رہے۔ باقی عامر کیانی صاحب جو ہیں پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہیں بہت نقصان ہو گیا ہے اس کینٹ کے الیکشن کا۔ انہوں نے جس طرح آزاد کشمیر میں امیدواروں سے پیسے لے کے نا ٹکٹ دینے شروع کر دیے تھے، انہوں نے یہ پریکٹس کی ہے پنڈی میں، کینٹ میں، تو وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے بھیانک سامنے آئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں عامر کیانی صاحب پہ کہ وہ انہوں نے پیسے لے کے ٹکٹ لگائے، کوئی دیکھیں میں یہ جو ہے آپ پنڈی کی عوام میں پنڈی کے جتنے لوگ ہیں، جتنے امیدواران ہیں جو الیکشن میں جنہیں ٹکٹ نہیں ملے تھے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی پیسے کوئی لے تو ہم ووٹ کیوں دیں اور ہم کیوں سپورٹ کریں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا نا۔ آزاد کشمیر کا کلچر اور گلگت بلتستان کا کلچر اور تھا اور یہ جو ہے اور ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام جو ہے اتنی دیر مطلب عامر کیانی صاحب اٹھ سکتے ہیں، وہ اپنے عہدہ جو ہے وہ کھو سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تبدیلی جو ہے وہ زیر غور ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو وزارت امور کشمیر کے بجائے کو اور اسائنمنٹ دینے کے لیے غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹس ہیں، میں آخری سوال اور چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا جلدی میں ہم ختم کر لیں، کہ ایک تو انہوں نے کوئی بلدیات، تعلیم، پھر بہت سے معاملات ہیں، پھر انہوں نے کہا جی کہ استور کیل سڑک کے علاوہ جو ہے وہ شوٹر ٹنل کی کوئی تعمیر کا کام بھی جو ہے نا وہ کہا گیا کہ بہت جلد جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، اصولی فیصلہ کیا گیا، یا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کابینہ کے فیصلے ہوتے رہے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں سے کوئی پروجیکٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی پروجیکٹ ان کا نہیں ہے، یہ سارے جو ہے سابقہ دوار حکومت کے پروجیکٹس ہیں، اس میں کافی حد تک پیش رفت ہوتی رہی ہے، اور جو ہمارے آزاد کشمیر کے میں تعینات وفاق کے لینڈ آفیسر ہوتے ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ، جو وفاق کی مدد سے آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کی نگرانی کرتے ہیں، تو یہ سارے ان کے پروجیکٹ سے پرانے پروجیکٹس ہیں، جب یہ حکومت نہیں تھی تب بھی ان کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر پیش رفت کا امکان ہے، یہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کریں، تو ایک سمبولک سی منظوری ہوتی ہے جو کابینہ سے لی جاتی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ ابھی کوئی اتنی خوش فہمی کا مشکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈیفینیٹ مستقبل میں بن جائیں۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال سے کوئی کنٹیکٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اینی ہو، یہ بہت سی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے ان کا جو گروپ تھا 9 کا 7 کا، اب وہ 5 تک محدود ہو گیا، اور یہ کابینہ کی چوتھی 5ویں میٹنگ ہے جس میں وہ شامل نہیں جو ہے وہ ہوئے، اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی شاید اب آہستہ سے کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو داخلہ دی جا سکتی ہے، بے شک اس میں سمبولک ہو، لیکن کیونکہ وہ ان کے بارے میں تمام یعنی عامر کیانی صاحب ہوں یا سیف اللہ نیازی صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، ان تمام کا سافٹ امیج ہے کہ ان سے ایک باہری جو ہے وہ ان کا انویسٹمنٹ ہے، پارٹی پہ ہے یا کچھ لوگوں پر بھی ہے، اس لیے ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔